بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ابتدا کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو غفور الرحیم ہے, اور میں ہوں سیرش منور بخاری اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک ارشد. اس پار آپ ہیں 92112114 ہمارا نمبر ہے, اس پہ کال کریں گے, گپ شپ لگائیں گے. پی ٹی وی نیشنل کی لائیو ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں اور پشاور اسٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت میں موجود ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا بیسک تھیم یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ تک ان لوگوں کو لے کے آئیں جنہوں نے زندگی میں کوئی اچیومنٹس جو ہیں تو کی ہیں, جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہے اور بامقصد زندگی کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی وہ اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں تاکہ معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ ختم ہو سکے, معاشرے میں جو معاشرتی مسائل ہیں وہ ختم ہو سکے, اس کے ساتھ ساتھ معاشی مسائل بھی ختم ہو سکے. اسی حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام ہے. دیکھتے ہیں ملک صاحب پروگرام کو کس طرف لے کے چلیں. جی سر, بہت بہت شکریہ جی. ناظرین, آج ہمارے پروگرام میں ایک بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں اور اسپیشلی پارٹیکولرلی وہ جو ہے انٹرپرینورشپ جو ہے تو چلاتے ہیں, اور صرف خود کام کرنا جو ہے تو وہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. ایسا کام ہونا چاہیے کہ 10 20 50 100 1000 لوگوں کو جو ہے تو امپلائمنٹ ملے. تو ایک ایسے نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا نام احمد علی ہے, اور ان کا اپنا بزنس ہے, اور بزنس نہیں پورا چین ہے منزل کے نام سے. یہ کیا کیا کرتے ہیں, کون کون سے بزنس ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں اور مزید گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام. ویلکم ٹو دا شو جی. یو موسٹ ویلکم. سر یہ بتائیں کہ کون کون سا بزنس ہے اور کون کون سی چین آپ چلا رہے ہیں, ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں. سو بیسیکلی آئی ول اسٹارٹ فرام ریکٹیفائنگ. آئی ایم علی احمد, ناٹ احمد علی. اچھا. نمبر 2, آئی ایم دا چیئرمین آف منزل گروپ آف کمپنیز. جی. منزل گروپ آف کمپنیز جو ہے بیسیکلی 9 کمپنیز کا ایک مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. آئی ول ٹرائی ٹو اسپیک ان گڈ اردو, بٹ جہاں پہ انگلش میں جاؤں گا تو آپ مجھے اٹس اوکے, نو پرابلم. ٹھیک ہے. سو وی ہیو گاٹ بیسیکلی 9 کمپنیز جو کہ ٹوٹلی ڈفرینٹ سیکٹرز میں کام کر رہی ہیں. یعنی ان کی جو پیرنٹ انڈسٹری یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی, جس کا سب سے بڑا فائدہ ہمارے انویسٹر کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انڈسٹری ڈاؤن ہوتی ہے تو باقی تو چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو دس از ہاؤ وی مینیج دا رسک مینجمنٹ. So we started basically back in 2016 from the primary company named as Jan's Enterprises, جو کہ آرگینک فوڈ کی پروڈکشن کر رہی ہے, جس کے اسپائسز میں تقریباً 50+ پروڈکٹس ہیں. اب بلیک ٹی کے پروڈکٹس ہیں, اس کے اپنے ہربل پروڈکٹس ہیں, کاسمیٹکس جو کہ ٹوٹلی خود سے پروڈیوس کرتے ہیں وداؤٹ اینی کیمیکل سورٹ آف مکسنگ. آئی ٹیل یو کہ میرے جو بال گر رہے تھے میرے اپنے شیمپو کی وجہ سے ہی بچ گئے. ٹھیک ہے. ایک باقاعدہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ سائنٹسٹ کا پینل ہے ہمارے پاس جو کہ ہربس اینڈ شربس پہ کنٹینیوسلی ریسرچ کرتے ہیں. اسپائسز ایک ایسا آئٹم ہے جو کہ ہر گھر میں روزمرہ پہ یوز ہوتا ہے, بٹ پیپل ڈو ناٹ نو وٹ ایکچولی دے آر کنزیومنگ. کیونکہ وہ جس فصل سے آ رہا ہے وہاں پہ انسیکٹیسائڈس, پیسٹیسائڈس, روز چیزیں یوز ہو رہی ہیں, تو وہ ویجیٹیبل آپ کے لیے سیف نہیں ہے. سو ہاؤ یو میک اٹ سیف از یو گو سوئچ ٹورڈز آرگینک ایگریکلچر پروڈکشن. تو وہ کمپنی جو ہماری تھی وہ اتنی بوسٹ کر گئی کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں پھیلنے لگی, تو اس کو مزید پیمپرنگ کی ضرورت تھی. بیکاز جتنا وہ آپ کے لیے آرڈرز گرو کر رہی ہے اتنی اس کے لیے ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے, مشینری کی ضرورت ہوتی ہے. فور دیٹ وی then established another company by the name of Manzil Real Estate and Marketing, جس سے ہم نے ریئل اسٹیٹ کی ڈیلز کی اور اسی کمپنی کے لیے ہم نے اپنا ریونیو جنریٹ کیا. ہوتے ہوتے then we started to test ourselves in construction, and Manzil Developers نے وہاں پہ پھر جنم لیا. اینڈ منزل ڈیولپرز ابھی رائٹ ناؤ پشاور میں جو سب سے بہترین پروجیکٹس ہیں لائک خوشحال باغ ہائٹس لوکیٹڈ ان ورسک روڈ ان فرنٹ آف خوشحال باغ پارک, اینڈ 14 منزل ہائٹس لوکیٹڈ ان جسٹ ایٹ بیک آف I'd say Peshawar board, and Kasri Memar is a project partnered by Manzil Group, which is basically on main Nasir Bagh Road. Good. These are all the projects جو کہ 14 اور 15 فلورس سے اوپر کی کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں. Right now in the Peshawar I can proudly say کہ سب سے fastest construction Manzil Group کی ہو رہی ہے. Then we've got another company by the name of منزل ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ پرائیویٹ لمیٹڈ, جو کہ بیسیکلی بہت سی کمپنیز کی ای کامرس, ان کی انٹرنیٹ مارکیٹنگ, ان کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو سنبھالے ہوئے ہے. دین وی ہیو گاٹ دس منزل ایسٹس اینڈ کموڈیٹیز, جو کہ ایکسچینج آف کرنسیز کا کام کر رہی ہے. اینڈ وی ہیو گاٹ ٹروتھ اسکواڈ, جو کہ ہمارا اپنا ایک چینل ہے یوٹیوب بیسڈ پہ, جو کہ ہمارے ہی کنزیومر کو ہمارے ڈفرینٹ قسم کے پیکیجز اور ان کے سوالات کو لے کے ایڈریس کر رہی ہے.
اچھا ماشاءاللہ اتنی ڈائیورسیفیکیشنز اور اتنا آپ کام کریں. یہ بتائیں کہ یہ ڈائیورسیفیکیشن کا آئیڈیا کیسے آیا؟ اور یہ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بزنس جو ہے وہ اسپائسز کا، پھر اس کے ساتھ کنسٹرکشن بالکل ہی اپوزٹ چلے گئے آپ، اور اس کے ساتھ آرگینک چیزیں اور پھر میک اپ پروڈکٹس، تو یہ سارا کچھ کس طرح؟ ساری جی اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کویشچن میرا بھی ہے جو اسی سے ریلیٹ کرتا ہے کہ اسپیشلی پارٹیکولرلی یو چوز پشاور، ٹھیک ہے، وچ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے بیکورڈ سٹی، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز آف پاکستان. تو یہ پشاور کو چننا میں سمجھتا ہوں اٹس اے بلیسنگ فار پشاور آن دا پارٹ آف یور کمپنی. تو اس کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیں. سو دی گڈ نیوز فار پشاور از کہ based on our headquarters in Peshawar, we are right now supplying to more than 50 cities, and جس میں majority cities پنجاب کی ہیں. So Punjab is our client in most of the cities, and Peshawar سے production اور پنجاب کو جاتی ہے تو it's definitely going to give benefit to the province as well. جہاں تک آپ کا سوال ہے ڈائیورسٹی کا، so the idea basically came from my educational background. I am a postgraduate in finance and business education, and I am a certified public accountant. That's nice. So over there we have a subject by the name of portfolio diversification. تو ان پورٹفولیو ڈائیورسیفیکیشن کانسیپٹ ایک آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اگر ایک بزنس پہ سروائیو کرتے ہیں تو اگر وہ انڈسٹری ڈوبتی ہے تو آپ بھی ڈوبتے ہیں. سو وٹ دے سے از کہ ڈو ناٹ پٹ آل یور ایگز ان ون بکٹ، ٹھیک ہے. سو وی کین منیمائز دا رسک آف لاس فار دا کنزیومرز وین وی ڈائیورسفائی دا منی ان ڈفرنٹ سلاٹس آف کمپنیز. تو اگر لیٹ سپوز ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ڈاؤن ہے، اسٹل فوڈ کا اینڈ آٹو موبائل کا سیکٹر آپ کو کما کے دے رہا ہے، یا پھر لیٹ سپوز آٹو موبائل کا سیکٹر ڈاؤن ہے تو باقی سیکٹرز آپ کو کما کے دے رہے ہیں. دس از ہاؤ یو مینیج رسک. زبردست جی. اچھا یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کو آپ نے امپلائمنٹ دی ہے جتنا بھی آپ کی ڈائنامکس ہیں اور ڈائیورسیفیکیشن ہے؟ امپلائمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ امپلائمنٹ کو اگر ہم ملا کے بات کر لیں تو الحمدللہ وی کرنٹلی آر سپورٹنگ مور دین 800 فیملیز. ماشاءاللہ زبردست جی. اور اس میں یہ بتائیے جی کہ خاص پروڈکٹ جو آپ نے پہلے تو ایک شیمپو کے حوالے سے بتایا، وہ کون سا شیمپو ہے؟ یہ سیرج کے بال بھی جھڑتے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، تو میرے بال بھی یہاں سے تھوڑے سے وہ یہ گنجے ہو چکے ہیں، اب بتانا نہیں چاہ رہے لیکن آپ تھوڑا بتا دیں گے. ہوا نہیں یہاں سے تھوڑے سے تھوڑا سا ہمیں اچھا لگے. یہ بتائیں جناب ہمارے ناظرین کے لیے بھی اکثر لوگوں کا جو ہے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے، بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، گنجے ہو جاتے ہیں. ادروائز بھی دیکھیں اتنے پروڈکٹس ہیں، ہم وہ تھوڑا وائٹننگ بھی پوچھیں گے کیونکہ لوگوں کو آج کل تو فیمیلز کو تو گورا ہونے کا زیادہ شوق ہے، تو میں تو اس پہ فوکس رکھوں گی، بالوں کا انہیں کو بتائیں. مرد جلدی گنجے ہو جاتے ہیں. جی جی. دی تھنگ از کہ ہم جو پروڈکشن ہربل کر رہے ہیں تو دیٹ از بیسیکلی ہیونگ لائک ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اٹ ہیز گاٹ 0 لیول آف کیمیکلس، ٹھیک ہے. سو آپ اور ہم ساری عمر شیمپوز یوز کرتے رہیں کیمیکل بیسڈ تو وہ ڈیفینیٹلی بالوں کو اور اس کی اسکیلپ کو بیسیکلی نقصان دیتا ہے. نو ایک چیز لوگوں کو کلیئر کرنا چاہتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شیمپو ہوتا ہے تو اس کا جو حتمی گول ہوتا ہے وہ بالوں کی صفائی ہوتا ہے، نہ کہ بالوں کا علاج، ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ کیمیکل بیسڈ شیمپو یوز کر رہے ہیں تو وہ صفائی تو کر رہا ہے بٹ ساتھ ہی آپ کو ڈیمیج بھی دے رہا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. جب آپ ہربل شیمپو پہ سوئچ کرتے ہیں، اگر آپ کو جسٹیفائڈ ہربل شیمپو ملتا ہے جس طرح ہمارا ہربل شیمپو ہے الحمدللہ، تو انیشلی جب آپ وہ یوز کرتے ہیں تو پہلے 1 ویک آپ کو اپنے بال روکھے لگتے ہیں. ریزن بیہائنڈ اس کہ وہ آپ کی کیمیکل ڈیٹاکسیفیکیشن کر رہا ہے. فرام دا سیکنڈ ویک دین یو فیل دا فلفینس ان دیٹ تھنگ. اینڈ جہاں تک بات ہے اسکن کیئر کی اینڈ وائٹننگ کی، دین وی ہیو گاٹ دا پیورو ہربس فیس وائٹنگ سیرم which is very appreciated by the consumer and customers. So whitening is something جس کا permanent ایسا علاج نہیں ہے because اس کو میں بیماری نہیں کہوں گا. It's something that Allah Ta'ala has given us our colors. But like to the extent کہ آپ کسی ایونٹ پہ جا رہے ہیں یا جا رہی ہو اور وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا شائن کی ضرورت ہے, then this serum can give you the same impact like a chemicals based serum but without chemicals, without any loss to your skin. اچھا ان کا یہ اسپیسیفک نام اگر بتا دیں تاکہ ہمارے کا عام ہماری جو اسپائسز کی رینج ہے دیٹ از اویلیبل بائی دا نیم آف پیورو اسپائس, ٹھیک ہے. جو ہماری ہربس کی رینج ہے وہ پیورو ہربس شیمپو, پیورو ہربس فیس سیرم, پیورو ہربس فیس واش, تو یہ ان نیمز پہ ساری اویلیبل. دین ہماری بلیک ٹی جو ہے وہ پیورو لیف کے نام سے ہے. ہماری ہنی ہے جو کہ ہم یورپین یونین اینڈ SRSP کے ساتھ مل کے پروڈکشن کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ از بائی دا نیم آف پیورو بی, and this is how we name our products.
جی سر بالکل. یہ بتائیں کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ مطلب بزنس آئیڈیاز ہوں اور ہم کسی طرح آگے آئیں, اور بہت سے لوگ جیسے آپ کو یہ ایج ملا کہ آپ بزنس سے آئے تھے کیونکہ آپ پڑھ کے آئے تھے اور چیزوں کو سمجھ کے آپ نے شروع کیا تھا. ہمارے بہت سے اس طرف یوتھ ہے جو چاہتی ہوگی, جن کے پاس ریسورسز بھی ہوں گے, لیکن وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پہلا قدم ہم کہاں سے اٹھائیں. تو تھوڑا آپ اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ شروع کیسے کیا تھا اور پہلا اسٹیپ کیا تھا اور کیا سوچ کے شروع کیا تھا. Yesterday I was attending a conference in a private university. تو وہاں پہ جو تھا وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے انٹرپرینیورشپ کو ہی ہم ایڈریس کر رہے تھے. تو میں خود بھی ملٹیپل یونیورسٹیز میں ایز اے ریسورس پرسن لیکچرر جاتا ہوں, کیونکہ ابھی تو فل ٹائم لیکچرشپ کو ہم ٹائم نہیں دے سکتے, بٹ اسٹل جہاں پہ چانس ملتا ہے اسٹوڈنٹس کو کچھ سکھانے کے لیے دین وی گو. تو دا بیسک کانسیپٹ از کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ڈگری لے چکے ہوتے ہیں دین اس کے بعد آپ 5 سے 6 سال جاب کریں. یو ٹرائی ٹو لرن. ونس یو ہیو لرنڈ, آپ کو آپ کی آرگنائزیشن جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہیں اس کی خامیاں اور اس کی خوبیاں پتہ چل جاتی ہیں, اس کے بعد آپ اپنے بزنس پہ آتے ہیں تو آپ لاس کم کرتے ہیں, کیونکہ آپ آلریڈی دوسرے کی غلطی سے سیکھ چکے ہوتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسے کی کمی کی وجہ سے میں بزنس نہیں کر سکتا, بٹ دس از اے فیلیسی بیسیکلی. اگر آپ کا آئیڈیا کمال کا ہوتا ہے تو آپ کو پیسے کی ضرورت نہیں, وہ پیسہ خود کھینچتا ہے. ناؤ آئی ریلیٹ ٹو مائی اسٹوری. پہلے میں نے یونائٹیڈ نیشنز میں, پہلے میں نے گورنمنٹ میں اچھے عہدوں پہ کام کیا ہے. آئی گاٹ ریکارڈ. میں نے ٹورزم میں کام کیا ہے, بٹ جب میں نے جابس کو گڈ بائی کہا تو اس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ ود مائی فائنل سیونگ دیٹ واز 50,000 روپیز. And from that 50,000 rupees, the idea clicked, and right now we are a company of a net worth of 7.4 billion. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ اس سے سیٹسفائڈ ہیں؟ اکثر ہم یہ جتنے بھی بزنس کلاس ہیں نا جی, ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا نا, تو آپ ان کو کیا میسیج دیں گے کہ اگر انسان جو ہے تو اپنی طرف سے کوشش کرے, اور جیسے کہ پالو کوئلو نے کہا تھا کہ اگر آپ دل کی گہرائیوں سے کام کریں تو قدرت کی, کائنات کی ساری قوتیں, طاقتیں آپ کو اپنی منزل تک پہنچا کے چھوڑیں. یہ اپنا تجربہ بتائیں جی, کہ اکثر ہمیں تو جو بزنس کلاس ملتی ہے وہ روتے رہتے ہیں. جو بزنس کلاس روتی رہتی ہے تو there is a diversified sort of diverse sort of approach to this answer to answer this question is کہ ٹھیک ہے لوگ روتے ہیں کہ مارکیٹ ڈاؤن ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ مارکیٹ میں ایسے لوگ بھی دیکھتے ہیں جو کہ باوجود اتنے ڈاؤن فال کے بھی ٹھیک ٹھاک جا رہے ہوتے ہیں, کما بھی رہے ہوتے ہیں, خوش بھی ہوتے ہیں. سو دس از سم تھنگ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پہلے سے دیا ہوا ہے آپ اس پہ راضی ہوتے ہیں. تو دا ہولی قرآن سے اس کے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر آپ نے شکر کیا تو ہم اس کو اور بھی زیادہ کر دیں گے. تو اگر آپ تھوڑے سے لاس کی وجہ سے ڈائریکٹ مایوس ہوتے ہیں تو مایوسی تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, اینڈ اٹ کین ناٹ گیو یو دا رائز. بٹ جن کو یہ شکایت ہے ان کو میرا مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک بزنس پہ ریلائی نہ کریں, آپ ریونیو اسٹریمز ملٹیپل رکھیں. وہی چیز کہ اپنے سارے انڈے جو ہے تو ایک بکٹ میں نہ رکھیں, ایگزیکٹلی ڈائیورسفیکیشن رکھیں. اور یہ بتائیے گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مارکیٹ میں آنے سے پہلے مارکیٹ کی باقاعدہ طور پہ ریسرچ کرتے ہیں, پھر وہ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں کون سے پروڈکٹ ایسے ہیں کہ جن کے سپلائر کم ہیں, اور پھر ان پروڈکٹس کو چوز کرتے ہیں, پھر اس پہ کام کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے شروع میں تو ہر کام میں مسائل بھی ہوتے ہیں, ایشوز بھی ہوتے ہیں. ابھی اگر سوشل میڈیا کے دور کے حوالے سے بات کریں تو سوشل میڈیا پہ اتنے اکاؤنٹس ہیں, آپ دیکھیں آن لائن اتنی جو ہے تو وہ شاپنگ آن لائن, مطلب کرونا والے سیزن میں اتنی آن لائن شاپنگ ہوئی ہے کہ اب شاپنگ کا کانسیپٹ ہی چینج ہو گیا, لوگ جو ہے آؤٹ لیٹس پہ بہت کم جاتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ اس حوالے سے آپ کی کمپنیز کیا کام کر رہی ہیں اور کس طرح مطلب آپ کے پروڈکٹس بھی آن لائن ملتے ہیں؟ مطلب سو دا تھنگ از کہ اگر آپ بزنس کرتے ہیں آج کے دور میں تو آپ کو فزیکل گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ انٹرنیٹ اس سے کوئی بھی جو ہے قطع نظر نہیں ہو سکتی کہ انٹرنیٹ پہ ایک بہت بڑا کسٹمر موجود ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں, ہماری کمپنی ہے دیٹس بائی دا نیم آف ویلز ون اسٹاپ, جو کہ بیسکلی ایک سروس اسٹیشن ہے جہاں پہ لوگ کارز وغیرہ سروس کرتے ہیں. بٹ ان لائک ادر سروس اسٹیشنز ہم زیادہ کیوں کما رہے ہیں, ریزن بیہائنڈ اس کہ ہم ہمارے آن لائن آرڈرز آتے ہیں تو ہم ڈور ٹو ڈور سروس, کار ڈیٹیلنگ, پی پی ایف کوٹنگ, اور اس کے علاوہ لوگوں کی سولر پینل اینڈ کارپیٹ کلیننگ تک ہماری ٹیم کرتی ہے. وٹ دے ڈو از کہ دے بک این آرڈر آن لائن, وہ ہمارے اسکرین پہ اپیئر ہوتا ہے اور یہاں سے ٹیم نکل جاتی ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم بہت سے لوگ سروس اسٹیشن پہ آ کے بھی اپنی گاڑیاں دھلوا رہے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فزیکل گراؤنڈ پہ بھی ہم ہیں اینڈ انٹرنیٹ پہ بھی ہیں. آپ ای کامرس پہ نہیں ہوں گے تب بھی آپ بہت محدود رہ جائیں گے. کرائی آف دا ڈے ہے نا جی, اس کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں. اچھا علی یہ بتائیں کہ
کھانے پینے کی چیزوں میں کیا کیا ہے؟ ہم لوگ سب جو ہیں تو خوش خوراک ہیں تو اس حوالے سے آپ بتائیں. اچھا, کھانے پینے کی چیزوں سے ریلیٹڈ ہمارا ایک بزنس ہے, دیٹ از بائی دا نیم آف رومیز دا صوفی اسپاٹ. اچھا, ٹھیک ہے. سو وہاں پہ ہم نے ایک جو ہے ملٹیپل سورٹ آف کلچر ڈیولپ کیا ہے, and it is basically a library and a cafe, and along with that it's an art school as well for Sufi music. اچھا. تو Is it in Peshawar? Yeah, it's in Peshawar. What is the location? Nasir Bagh Road. ہاں, اور ان کی ویڈیوز اکثر آتی ہیں ان کے کیفے کی, جس پہ بچے جو جن کو گانے کا شوق ہوتا ہے یا کچھ انسٹرومنٹ بجانے کا, تو وہ بھی بجا رہے ہوتے ہیں اور وہ سارا کچھ. Yes, we are like compiling it to a higher scale right now. تو وہاں پہ جو ہمارا مینیو ہے دیٹ از بیسیکلی ٹوٹلی اینڈ ہائی پروٹین, لو کارب اینڈ لو فیٹ ڈائٹ, جو کہ اسپیشلی کیونکہ بک ریڈرز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اولڈ ایج کے, آج کل کی جنریشن آپ دیکھتے ہیں بکس کو بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں, تو دے نیڈ اے گڈ ڈائٹ. میں بذات خود میرے کیریئر کا ایک حصہ جو ہے وہ ویٹ لفٹنگ بھی ہے, تو ڈائٹ تو بہت کانشیس ہوں. تو میرا لوگوں کو یہ مشورہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اگر اپنی ڈائٹ میں سے روٹی اور چاول کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیں, جی جی, دین یو کین اچیو اینی گول آف ہیلتھ یو وانٹ. اچھا, اف ون کمس ٹو یور کیفے اوور دیئر نا, تو پر کیپیٹا آپ کیا مطلب ہے کہ ایک بندہ آئے تو کیا اسے ملے گا, اور کیا کھائے گا, اور کتنا پے کرے گا؟ اچھا, نو دس از اے کویسچن آف دا پرائز فار دا ویلیو فار دا پرائز دیٹ دے آر گیونگ. اگر کوئی ہمارے کیفے میں آتا ہے تو نمبر ون تو اگر وہ آلریڈی کوئی شوگر کا یا ڈائبٹیز کا یا پھر لیٹ سپوز کارڈیک ایشو کا کوئی مریض ہے یا پھر نہیں بھی ہے, تو اس کو وہاں پہ جو بھی کھا رہا ہے وہ اس کو اپنی ہیلتھ پہ کمپرومائز نہیں کرنا پڑتا. ریزن بیہائنڈ اس کہ ہماری ساری چیزیں جو دیسی بٹر اینڈ آلیو آئل ہے اس میں کوک ہو رہی ہیں. نمبر ٹو, ہمارے یہاں جو ویٹ فلور یوز ہو رہا ہے دیٹ از براؤن ویٹ فلور, جس کو ہم عام زبان میں چکی کا آٹا کہتے ہیں. اینڈ نمبر تھری, جو ہم اسپائسیز یوز کر رہے ہیں وہاں پہ ٹوٹلی اپنی آرگینک اسپائسیز یوز کر رہے ہیں. ایون کہ سینڈوچز میں ہم بریڈ کو بھی براؤن پریفر کرتے ہیں, اینڈ براؤن بریڈ بھی کسی اور سے نہیں بنوا رہے, وہ ہم خود سے بنوا رہے ہیں. along with that وہ بندہ اپنے آرڈر کا ویٹ کر رہا ہے, and اس دوران ہی از آلسو لکنگ ٹو دا لٹریچر جو کہ لائبریری میں پڑھا ہوا ہے. سو ہی از ہیونگ پلیزنٹ ٹائم, اینڈ ونس ہی از ڈن ود ہز فوڈ دین اس کو جو بھی بل آتا ہے وہ ان سے خوشی دے دیتا ہے. اچھا سر, اپروکسیمیٹلی آپ جو ہے تو کچھ پیکج بتا دیں نا, تھوڑا بہت سے سیری جو میں ویسے کوئی بات نہیں, سیاسی سب بیان تھا اور ہم اس کو جو ایکسپٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ مطلب آپ نے خود بھی بتایا کہ میوزک سے جو ہے تھوڑا بہت آپ جانتے ہیں, یا آپ گٹار بھی بجاتے رہے ہیں یا بجاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے میوزک جو ہے, ہماری یہ ملک صاحب ہیں ویسے تو پیشے کے لحاظ سے پروفیسر ہیں, لیکن بہت اچھی شاعری بھی کرتے ہیں, اور کسی دور میں ان کو گانے بجانے کا بھی شوق تھا, تو انہوں نے کوئی باجا واجا بھی لیا تھا جو ان کے والد نے توڑ دیا تھا. تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس میں آپ ہمیں کوئی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, ان کو کبھی کبھی شوق چڑھتا ہے گانے گانے کا اور وہ ہارمونیم بجانے کا, تو مطلب کچھ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں؟ We've got all the facilities in Rumi, and I would love him to visit Rumi personally. And the concept of Rumi is basically totally on Jalaluddin Rumi, who was ہاں very huge Sufi, جن کی ایک بک ہے Secrets of Rumi. اگر اس کو آپ پڑھتے ہیں تو you'll come to know کہ جب ان کا فیونرل ہو رہا تھا تو ان کی فرسٹ جو 2 صفحے تھیں, دیز ور آل اسلامک اسکالرس, اس کے بعد قاری حضرات, اینڈ اس کے بعد دے ہیڈ کرسچنز, دین جیوز, دین میوزیشینز, دین ایوری ون واز ان دی یونیورسل اپیل تھی. ٹھیک ہے, تو اٹ واز اے یونیورسل اپیل آف پیس بیسیکلی. جو میرا میوزک کا بیک گراؤنڈ تھا دیٹ واز ٹوٹلی, سنس آئی ایم اے حافظ قرآن ایز ویل, سو بیسیکلی مائی کانسیپٹ ریگارڈنگ میوزک واز ٹوٹلی ٹو ریپرزینٹ دا صوفی سائڈ آف میوزک. سو وی ٹرائی ٹو کنورٹ Baba Bulle Shah and Baris Shah and Rahman Baba into the vibes that people need for their peace of mind. And so music initially was not basically foreseen by me as a commercial activity, کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ commercial activities کو بنا دیں تو میوزک کی اپنی کاسٹ کل ہو جاتی ہے. And currently over here ہم میوزک میں کسی بھی قسم کی جو بھی ہم قوالی نائٹس یا وہ کر رہے ہیں, ہم اس کی کوئی بھی ایکسٹرا چارجز نہیں لے رہے ہیں. You just have to make sure that you are a permanent member of the society. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ جی, بنڈل آف تھینکس جی. آپ نے تو جو ہے تو ہمیں بہت بڑی انلائٹمنٹ دی, اور خصوصی طور پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ منزل گروپ آف کمپنیز جو ہے وہ کتنے ان کی ڈائنامکس ہے, مختلف قسم کے بزنسز کرتے ہیں. ونس اگین تھینک یو ویری مچ جی. سر جی بہت مہربانی, آپ آئی, انشاءاللہ آپ کو گائے بگائے بلاتے رہیں گے اپنے پروگرام میں, اور اس پروگرام میں اسی طرح آپ سے گپ شپ لگتی رہے گی. یقیناً پروگرام کا ٹائم اتنا ہی تھا, اور آپ سے ملاقات ہوئی, بہت اچھا لگا, ہم بہت مشکور ہیں آپ ہمارے پروگرام میں آئے.